अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है और शाम 6 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और बहुत सी चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी। गवर्नर का जो वक्त है असेंबली तहलील करने का वो गुजर चुका है और असेंबली तहलील हो चुकी हैं। अब बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर 48 घंटे के बाद आप रोक नहीं सकते हैं इस सारे प्रोसेस को। और इसके लिए आइन का आर्टिकल 112 याद रखे ना भाई। आप मेरे साथ रह के आपको तो आईनी की चीजें याद हो जाए। 112 बैकग्राउंड पे चल रहा है, लिखा हुआ है कि 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबली तहलील करनी है। गवर्नर ने जिम्मेदारी है, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ मैकेनिज्म दूसरा मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। आर्टिकल 224 और 224 ए में आप चले जाएंगे। 224 में क्या है कि असेंबली जब तहलील होगी और तो उससे पहले आयन के आर्टिकल 130 से 136 तक देखेंगे तो वजीर आला कंटिन्यू करेगा। लफ्ज प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, कंटिन्यू करेगा। कैबिनेट का लफ्ज नहीं है वहां पर। तो कैबिनेट तो फिर पूरी की पूरी आप रहेगी नहीं, कैबिनेट खत्म हो जाएगी, सिर्फ वजीर आला रहेगा। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार एक वजीर आला के तौर पर बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ जैसी असेंबली तहलील होगी, वजीर आला फंक्टस ऑफिशो, यानी मैं मजाकन कह रहा हूँ। और आपको पता है उसका चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, आईजी ने क्या किया। तो एक तरह से आप बिल्कुल ही पैदल चले यार। तो लेकिन वो टाइम बाउंड है। वो रेलेवेंट आर्टिकल 133, गवर्नर कहेगा चीफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू द ऑफिस। आपको याद है कि जब एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर ने कहा कि जनाब आप फारग हो गए, लेकिन आप अपना चीफ मिनिस्टर का टेन्योर जो है ना वो एंजॉय करेंगे आप। तो यहाँ गवर्नर में आस्क वो कहेगा उसको कि तुम जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता या निगरान वजीर आला नहीं आता, तुम कंटिन्यू हो गए। आर्टिकल 133 बैकग्राउंड पे चल रहा है। यहाँ पर आगे 224 और 224 से शुरू होता है। 224 ये कहता है कि वजीर आला ने और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करनी है निगरान वजीर आला की और 3 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर पाते फिर 224 ए में आ जाते हैं। फिर ये मामला चला जाएगा, एक स्पेशल कमेटी बनाएगा स्पीकर। स्पीकर भी याद रखिएगा अपनी जगह पर मौजूद रहता है जब तक नया स्पीकर ना आ जाए। स्पीकर होता स्पीकर के पास रहता है। स्पीकर 3 हुकूमत वक्त पीटीआई काफ लीग से और 3 मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 नाम जो है ना वो चुने जाएंगे। वो एक कमेटी बन जाएगी। वो कमेटी में जो चीफ मिनिस्टर और वजीर आला ये दो नाम अपने भिजवा देंगे उनको। वो 2 नाम पे डेलिब्रेशन करेंगे तो अगले 3 दिन तक। ये भी आइन ने लिखा है। तो अगले 3 दिन में नहीं, इसको खाली नहीं छोड़ा, पाबंदियां डाली हैं सारी अगले 3 दिन में। तो वो 3 नाम जो भी फाइनल होता है, अगर नहीं फाइनल होता तो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट कर देगा और गवर्नर तैनात करेगा। यानी कंसेंसस हो जाए तब भी, कमेटी में कंसेंसस हो जाए तब भी, इलेक्शन कमीशन भी करे तब भी, तो फिर उसके बाद गवर्नर के मशावरत के साथ काबीना तश्कील दी जाएगी जो इलेक्शन कराएगी 90 दिन में। 90 दिन में कब है? जब असेंबलियां वक्त से पहले तहलील हों। और अगर असेंबलियां तहलील हों कब कब तहलील हो? जब वक्त पूरा हो जाए, तो फिर 60 दिन है। अब आपको लेके चलते हैं आगे। अब जो कि इस असेंबलियों को तहलील करने की दरखास्त चल रही है, सलमान बैकग्राउंड पे चल रही है, वो सलमान खालिद चीमा साहब पहले लगी जनाब। वो जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, उन्होंने कहा कि जनाब ये लार्जर बेंच देख रहा है। लार्जर बेंच के पास गई, लार्जर बेंच ने कहा इनफ्रक्चुअस हो गई है। यानी बेसिकली तो जो है ना अभी राय कुछ नहीं गया। जब वो कोई समरी आएगी तब देखेंगे। उस वक्त असेंबलियां तहलील नहीं हुई थी। वो दोबारा फिर दरखास्त दायर की, एतराज लगा। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि इसके साथ तो आपने वो समरी नहीं लगाई, समरी लगाए। वो फिर दरखास्त दोबारा दायर कर दी है। अभी तक कोई इतला नहीं आ रही कि वो कब आ रही, लेकिन मुतवक्को है कि शायद मंडे वाले दिन वो समाअत के लिए लग जाए। उसमें क्या कहा उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज लाही खुद कह चुके हैं, वो अखबारी कटिंग लगाई है कि वो असेंबली तहलील नहीं करना चाहते। लेकिन फिर कहते हैं वज़ीर आला ने वो असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। और ये वो कहते हैं कि ये इमरान खान के कहने पर किया है, समरी भेजी है और माइंड अप्लाई नहीं किया।
عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے. صوبے کے ووٹر کا مینڈیٹ کے برعکس اقدام ہے. مقررہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنا ووٹر کی توہین ہے. سمری کو کل عدم کرا دیا. اب سمری سے تو بات آگے جا چکی ہے, تو اس لیے نہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی آئینی درخواست دائر کی گئی کہ جس میں یہ چیزیں ساری وہ رکھی ہوں گی نا یہاں پر, اور وہاں یہ معاملہ سارا لے کر آئیں گے. اور اب تو اسمبلی تحلیل کرنے کو چیلنج کیا جائے گا. اور یہ اور نیشنل اسمبلی جو تحلیل پہلے ہوئی تھی, زمین آسمان کا فرق ہے, کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے دوران آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. جہاں صوابدید ہے وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعلیٰ میجورٹی ماسٹر آف دی ہاؤس ہے نا, میجورٹی پارٹی ہے, میجورٹی پارٹی نے اسمبلی نہیں چلانی, بات میجورٹی کا فیصلہ چل رہا ہے نا جی. یہاں پر 186 کے ووٹ لے لیے, بات ختم ہوگی. بات تو اس سے آگے جائیں گے نا, آپ اسے پیچھے تو نہیں لیں گے, اسے آگے جائیں گے, اگلے مراحل کی طرف جائیں گے آپ. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال جو آپ بڑا خاص طور پر, اور میں یہ اس کا جواب میں جی این این کے پروگرام میں دے دیتا ہوں, چونکہ اکبر بیٹھے تھے, طاہر ملک بیٹھے ہوئے تھے, کہ اعتماد کا وہ جو وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو میں نقطہ نظر دے بیٹھا ہوں وہی چل جائے گا. جی این این پہ چلا ہے, ذرا وہی سن لیجیے. الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز, وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو اظہر صدیق صاحب, ابھی تک گورنر پنجاب جو ہیں ان کی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ, وہ تبادلہ یقینی طور پہ یہی ہوا ہوگا. آئی ایم ازیومنگ کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے تحلیل کو, یا کیا معاملہ بن سکتا ہے؟ ابھی بھی کوئی راستہ ہے, از دیر اے وے ود دیم تھرو وچ وہ روک سکتے ہیں تحلیل پنجاب اسمبلی کی؟ بہت شکریہ. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تو بات آگے جا چکی ہے, بہت آگے جا چکی ہے, اور سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کیا کہیں گے اور کیا معاملہ دیکھیں گے. آپ بڑی سمپل سی بات میں عرض کرتا چلوں, بڑی سمپل سی بات. اگر آپ چھوٹی سی بات کو یوں لے لیں آپ, کہ جب وقت تھا تو تب تو کچھ نہ کیا, تب تو کیا کیا, پہلے عدم اعتماد لے آئے اور اس کے بعد اعتماد لے آئے. میں آگے جانے سے پہلے بڑی بات بتاؤں آپ کو. منڈے والے دن لارجر بینچ جی میں نے آئینی درخواست دائر کیا ہے گورنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے. اچھا, کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو قرارداد دی, یہ بدنیتی پر مبنی تھی, آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی ہے, اور حلف کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں. اعتماد کا ووٹ تو لے لیا, تو گورنر نے جو اختیار استعمال کرنے کے لیے اپنا جو طریقہ کار اپنایا وہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور اب تو بات اس سے آگے کیا چلی گئی ہے, 112 آرٹیکل اور ایک ذرا کانسیپٹ دیکھیے گا اکبر صاحب. پہلے نا 18ویں ترمیم سے پہلے 58(2)B میں آرٹیکل 112 میں 58(2)B میں 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں. طاہر ملک صاحب بیٹھے ہیں, اور وہ اس میں بڑی بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہوئی تھی اس وقت نا ڈکٹوریل سٹائل تھا نا. صدر جو کہ اپنا بنیادی طور پر پارلیمان کا اس طرح منتخب نہیں آتا, انڈائریکٹ طریقے سے آتا ہے, اور اس طرح گورنر ویسے منتخب کر لیتے ہیں. تو نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو کی, چیلنج ہوا, بحال ہو گئی. محترمہ بے نظیر کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہ بحال نہ ہوئی. عدالتوں کے معاملے کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں تو اب یہاں پر نواز شریف صاحب کی بحال نہیں تھی ہوئی, وہ بحال ہو گئی تھی, اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا دونوں ہونے کے بعد وہ استعفیٰ دیا تھا, وہی بات وہی پہ آ گئی. لیکن جو بھی ہے, اور وہ اب آپ کے سامنے ہے, وہ چیزیں ساری اب کھل کے آ رہی ہیں. جو اصل بات سمجھنے والی ہے, 112 میں جو دی ہوئی ہے وہ چیف منسٹر کو کمانڈ دیا. چیف منسٹر ہوتا ہے میجورٹی والا. 186 ووٹ لے لیے, میجورٹی ثابت ہوگی, اور میجورٹی کا جو ول ہے وہ پریویل کرے گا. اور انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی. گورنر نے بڑی کوشش کی, انہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے کوئی ایک پٹیشنر بھی بنایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں رکوایا جا سکے. وہ اعتراض لگا اس پٹیشن کے اوپر کہ کسی طرح سے روکا جائے, لیکن آئین نے 48 گھنٹے کی ایک قید لگا دی ہے. 48 گھنٹے میں اگر آپ نے وہ میرا سارا نقطہ نظر سن لیا. اگلی معاملہ ہے لارجر بینچ کے سامنے اعتراض کیس کے طور پر لگا ہوا ہے میاں شبیر اسماعیل کی طرف سے, جو گورنر کے خلاف حلف توڑنا, آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی, اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, نیا اجلاس بلانا تھا, یہ وہ سارے سوال ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ میرے سامنے ہے, چودھری پرویز الہی کا 12 جنوری کا. تو اب عدالت سے گزارش کروں گا کہ اس پہ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا جائے. 3 سوال ہیں, کیا اجلاس بلانا ہے, سیٹسفیکشن کس حد تک ہے, کیا ووٹ لے کے سیٹسفیکشن ہونی ہے, اور آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 میں کیا فرق تھا, اور اب آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 میں کیا فرق ہے.
اس کی انٹرپریٹیشن آنی ہے، اور کیا نیا اجلاس بلانا ہے تو نیا اجلاس کیسے بلانا ہے، اور کیا اسپیکر جو ہے وہ اجلاس غیر معینہ مدت تک لے جا سکتا ہے. یہ پیر صابر شاہ کیس میں سیٹل ہو چکا ہوا ہے. میں 12 جنوری کا فیصلہ جو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ان ویو آف ابو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپون دی جسٹسیبلٹی آف دی ریزن گراؤنڈ اسٹیٹڈ ان آرڈر ڈیٹڈ 19/12/2022 آف دا گورنر پنجاب for reaching satisfaction in term of Article 130 sub-Article 7 of the Constitution and merits of the order of the Speaker of the Assembly in the context of the ratio settled in the case Peer Saber Shah mein. کہہ دیا آگے which questions are left open for determination in any other case. یہ عدالت نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا ہے، کیس میں لے آئے ہوں عدالت کے سامنے، اور میں گزارش کروں گا اعتراض کیس کے طور پر اس کو اعتراض کے، اور میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ہٹائی ہوئی ہیں. میں نے ایک تو بات بڑی واضح طور پر ہے، گورنر نے اپنا حلف توڑا ہے، آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی ہے، جو ریزن دی ہیں وہ ہے ہی نہیں، ویلڈ گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. کیا کہ میں کہتا ہوں جناب یا تو استعفے دیے ہوں یا پارٹی فارورڈ بلاک بن گیا ہو، جیسے پی ایم ایل سوری پی ٹی آئی کے راجہ پرویز اشرف جا کے بیٹھ گیا وہاں تک، یا تو وہ بات ہوئی ہو، تو وہ بھی ایسی بات نہیں ہے نا یہاں پر، یا تو ہو رہا ہے ایسی بات. اور دوسری بات ہے یہاں آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 میں ہے سیٹسفیکشن کے بعد ہے کہ اجلاس بلانا ہے. اس وقت ایک اجلاس آلریڈی چل رہا ہے، کیا نیا اجلاس بلایا جائے گا، کیا اجلاس کے اوپر اجلاس بلایا جائے گا. یہ وہ سارے معاملے ہیں جو عدالت کے سامنے میں رکھوں گا، اور عدالت سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ ایڈجوڈیکیٹ کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے سامنے رکھنی ہیں. اور آخر میں 15 روز کے لیے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہے، سیاسی عدم استحکام، روپے کی قدر مسلسل گراوٹ آ رہی ہے، اس کا پیٹرولیم قیمتوں پر فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور 9 روپے لیٹر تک کہہ رہے ہیں، حالانکہ بیرل کو ابھی طور پر قیمتیں جا رہی ہیں نیچے، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھائی جائے گی. اور ابھی بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لائیوی میں ظلم ہو رہا ہے، اتنا زیادہ لیا جا رہا ہے. جنرل سیلز ٹیکس جو ہے، اور پیٹرول کی قیمت ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ 223 اور ڈیزل کی قیمت 228 تک ہو جائے گی. یہ ڈیزل میں کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ معاملے ہیں وہ ساری دیکھنے والے ہیں، اور یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. لیکن یہ چیزیں مقصد رکھنے کا آپ تک یہی ہے. میں نے یہ چیلنج کیا ہوا پیٹرولیم کی قیمتوں کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جس طرح یہ بڑھا رہے ہیں اس سے عام آدمی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.